Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Watch this video till then end. صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کوئی اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی۔ آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لیا، سو گئے۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھا۔ یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں۔ مولانا روم نے خوب کہا تھا میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا نا کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں۔ یہ تھا خدائی کا دعویٰ۔ تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے۔ وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال۔ تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس، لیکن فرعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی۔ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا۔ یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا؟ اللہ اکبر، الہ لا الہ الا اللہ۔ کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام حرام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا۔ کون معبود ہے آپ؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمن رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ پوچھا گیا ایو الہجرت افضل ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں۔ جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہے، تو اللہ کو ناپسند ہے، فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی۔ ہجرت شروع ہو گئی، تو جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ صبح نفس نے کہا بھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف۔ یہ افضل الجہاد ہے۔ تو اسلام نے آ کر 4 آزادیاں دی، توہمات سے آزادی، علم کی پیروی، البتہ علم 2 ہے، either revealed guidance اور the scientific physical knowledge that you gain through your senses and employing your faculty of reasoning and inferring. یہ 2 knowledges، العلم و علمان۔ ابن خلدون کا یہ مقولہ بہت عمدہ ہے، العلم و علمان، علم 2 قسم کے۔ پھر یہ کہ بادشاہوں نے غلام بنایا ہوا تھا، بادشاہوں کو کوئی حق نہیں غلام بنانے کا، انسان آزاد ہے، یہ غلام ہے صرف اللہ کا۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، تم سب کے سب اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بنو۔ تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب؟ بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین۔ اسی طرح احبار کون تھے؟ یہ پوپ کون تھے؟ احبار۔ جو وہ کہہ دیں کہ جائز ہے وہ جائز ماننا پڑے گا، جو وہ کہہ دیں کہ حرام ہے وہ حرام ماننا پڑے گا، تو غلام ہو گیا انسان۔ پوپ یوز ٹو رول بائی ڈیکریز، جیسے ہمارے ہاں آج کل کہا جا رہا ہے کہ ساری حکومت جو ہے وہ آرڈیننسوں پر چل رہی ہے۔ بڑا پیارا جملہ کہا ہے حافظ حسین احمد صاحب نے پچھلے دنوں، کہ ایوان صدر جو ہے وہ آرڈیننس ڈپو بن گیا ہے وہ آرڈیننس جو ہے وہ اسلحہ والا ہے، یہاں آرڈیننس۔ تو بہرحال لفظی جو ہے ان کے اندر میں نے دیکھا ہے، یہ ہی از اے ویٹی پرسن، تو الفاظ کا وہ اچھا یہ کھیل لیتے ہیں کہ اب یہ ایوان صدر جو ہے آج کل آرڈیننس ڈپو بن گیا، روز جو ہے آرڈیننس چلے آ رہے ہیں، اس لیے کہ پارلیمنٹ میں آ کر کوئی قانون پاس کرانے کی تو ہمت ہے نہیں گورنمنٹ کے اندر۔ تو ڈیکری جو تھی یہی تھا، پوپ جس چیز کو چاہے جائز قرار دے دے، جس چیز کو چاہے ناجائز قرار دے۔ نام کے مسلمانوں میں بھی ایک پوپ ہے، اس لیے کہ اسماعیلی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی پوپ ہے، ان کا حاضر امام جس چیز کو چاہے حرام قرار دے سکتا ہے، اور قرآن کی جس حرام کردہ شے کو چاہے حلال قرار دے سکتا ہے۔
He has all the authority. He is معصوم, infallible imam. He has all the authority. اچھا اس سے نجات دلائی رہبان سے. راہبوں نے جس طریقے سے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا, ان کی جیسا کہ آپ سورہ توبہ میں آیت پڑھیں گے, ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. 30 سیکنڈ. یہ احبار اور رہبان, راہب اور یہ علماء, یہ لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناجائز طریقے سے. ہماری خدمت میں نذرانے لاؤ. یہ جو یہاں پہ بزرگ دفن ہے, اس کا سجادہ نشین میں ہوں. یہاں پہ لا کے چادر چڑھاؤ, یہاں نذرانہ پیش کرو, ان کی سفارش ہوگی, بیڑا پار ہو جائے گا. یہی تو غلامیت تھی نا. نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون. یہ دنیا میں ہمیشہ سے یہ غلامی رہی ہے کہ ایک طرف بادشاہوں کی غلامی اور ایک طرف مذہبی غلامی. ایک طرف بادشاہ بیٹھا ہوا, راجہ بیٹھا ہوا ہے, یہ چندر بنسی ہے, یہ سورج بنسی خاندان ہے, یہ دیوتاؤں کی اولاد ہے, دیوتاؤں کی نسل ہے. کسی کا کاؤنٹر پارٹ یورپ میں تھا, ڈیوائن رائٹس آف کنگز. کنگز ہیو ڈیوائن رائٹس. مسلمانوں نے کہا ذل اللہ السلطان ذل اللہ فی الارض. سلطان تو آسمان کا, اللہ کا سایہ ہوتا ہے. یہ سب ایک چیز ہے, فلسفہ ایک ہے, فکر ایک ہے, نظام ایک ہے, سوچ ایک ہے. لیکن دوسری طرف کوئی پیر ہے یا پروہت ہے یا پادری ہے یا پنڈت ہے یا پجاری ہے, یہ سب پے سے شروع ہوتے ہیں الفاظ. یہ نوٹ کر لیجیے, تمام الفاظ پے سے. پجاری بھی, پنڈت بھی, پیر بھی, پوپ بھی, پادری بھی, پروہت بھی, ایوری تھنگ پے. یہ جو پے ہے, یہ اب اڈا جما کے بیٹھتے ہیں کہ یہاں جو بت ہے یہ بت. نذرانہ لاؤ, پیش کرو. نذرانہ جاتا کہاں تھا؟ اس بندر کے خزانے جو تھے, جو سومناتھ کا بت جب توڑا ہے, اور اس بندر کے اندر سے کیا کچھ نکلی ہے دولت, اور کتنی عورتیں برآمد ہوئی ہیں جو وہاں پر دیوتاؤں کی خدمت, دیوداسی, دیوداس. لیکن یہ دیوتاؤں کی خدمت جو تھی وہ اصل میں تو خدمت کرتے تھے ان پنڈتوں کی, پجاریوں کی خدمت کرتی تھی. یہی کچھ ہوا یورپ کے اندر. موناسٹریز ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, راہب ہیں, ویسے تو شادی نہیں کی ہے, لیکن تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبروں کی جو ہے وہ پوری کی پوری قطاریں لگی ہوئی ہیں, دفن ہے بچے. یہ 4 تھی